الرجيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ اس سے پچھلی آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک مضمون تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کہ وہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اس طرح کھانا پینا کرتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اے نبی جی، جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، مکہ سے نکالتے ہیں، ان سے بھی زیادہ طاقت اور قوت والے لوگ دوسری بستیوں میں رہتے تھے۔ جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا تو ان کا بھی کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جہاں سے آج آیتیں پڑھی گئی ہیں فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، سو وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہوں، یعنی جو لوگ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اور راستے پر ہوں، کیا وہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کمن زین لہ سوء عملہ، جن کے برے اعمال ان کے لیے مستحسن کر دیے ہوں، اچھے کر دیے گئے ہوں۔ ایک تو وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور ایک کیٹیگری اور ایک جماعت وہ ہے جو اپنے جو برے راستے ہیں، برے کام ہیں، ان کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، ان کے لیے وہ برے کام مستحسن کر دیے گئے، اچھے کر دیے گئے۔ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں، جس بات کا تقاضا نفس نے کیا اس پر انہوں نے لبیک کہا، نفس نے کہیں چلنے کا کہا اس پر انہوں نے لبیک کہا، نفس نے کسی چیز کے دیکھنے کا تقاضا دل کے اندر پیدا ہوا اس پر انہوں نے لبیک کہا، کسی چیز کے کھانے کا تقاضا دل کے اندر پیدا ہوا بغیر تحقیق کرے حلال ہے یا حرام ہے، یا معلوم بھی ہے کہ حرام ہے، اس کے باوجود چونکہ نفس کا تقاضا ہے اس لیے اس کو کھا لیا گیا۔ کسی چیز کے پہننے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یہ چیز پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، معلوم بھی ہوا کہ نہیں پہننا چاہیے، لیکن چونکہ دل اور نفس کا تقاضا تھا اس لیے پہن لیا۔ تو یہ لوگ اور ایک وہ لوگ جو اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو لوگ اپنے رب کی واضح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور ایک وہ لوگ کمن زین لہ سوء عملہ،
سوء عملی یعنی ان کے برے اعمال ان کو مزین کر دیے گئے، اچھے کر دیے گئے، چاندی کا اس میں ورق لگا دیا گیا، سونے کا غلاف چڑھا دیا گیا، پھر پیش کیا گیا، خواہش نفس کی بھی اتباع کی ہے، تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ بھائی، نہیں ہو سکتے۔ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، شراب اور شربت برابر نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سیاہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے رب کے وعدے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جن کے برے اعمال ان کو مزین کر کے بتلائے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں چند کہ کس طریقے سے برے اعمال ان کو مزین کیے گئے۔ نفس کا تقاضا ہوا زنا کا، زنا کر لیا، شراب کا تقاضا ہوا، شراب پی لی، حرام کھانے کا تقاضا ہوا، کھا لیا، اور بھی ناجائز کام ہیں، بہت سارے کام ہیں جو نفس نے چاہا اس کو اچھا کر کے پیش کر دیا گیا اور کھا لیا گیا۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ایک تو ان کو برے اعمال مستحسن کر کے دکھلائے گئے، دوسرا جو اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں۔ سب سے بڑا جو گناہوں کا تقاضا آدمی کا پیدا ہوتا ہے وہ نفس کا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفس زیادہ گناہوں پر ابھارتا ہے، اور آدمی اس پر لبیک کہتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی آپ کو مثال دی تھی، گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو خارش ہو گئی ہو، کھجلی ہو گئی ہو، تو اب وہ جب کھجلاتا ہے تو اس کو کھجلانے میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے، آتا ہے نہیں آتا مزہ؟ تو یہ کھجلانے میں جو مزہ آ رہا ہے، یہ مزہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے؟ بتاؤ بھائی، مضر ہے نا، کہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، کہ یہ کھجلائے گا تو اس کا مرض بڑھے گا۔ اسی طریقے سے یہ گناہوں میں جو لذت ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ مضر ہے۔ جتنا گناہوں میں آدمی جائے گا اتنا ہی دلدل میں پھنستا جائے گا۔ ایک چیز کے دیکھنے کا تقاضا ہوا، دوسری اس سے اچھی سامنے آ جائے گی، سمجھ میں؟ ایک فلم دیکھی، ایک ہی فلم کا ارادہ ہوا تھا پٹھان دیکھیں گے، اس کے بعد نہیں دیکھیں گے، تو کیا اب پٹھان سے اچھی نہیں آ رہی؟ آئیں گی، وہ تو قیامت تک ہے، وہ تو شیطان تو رہے گا، اس نے تو مہلت مانگی ہے آگے تک کی، تو وہ تو رہے گا۔ تو اب تقاضا پیدا ہوا نفس کا، تو اب جب نفس کے تقاضے پر لبیک کہے گا تو وہ اسی طریقے سے ہے جیسے ایک خارش شدہ آدمی کہ اس کو اپنی خارش میں کھجلانے میں مزہ آتا ہے، تو یہ مزہ آنا اس کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔ جتنا کھجاتا جائے گا اتنی ہی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کھجلانے کو بند کر دے، اور نفس کا جو تقاضا ہے کھجلانے کا اس کو دبا دے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ ورنہ کتنا ہی علاج کرائے اور کتنے ہی ٹیوب لگائے، لیکن اگر کھجلانا نہیں چھوڑے گا تو اس کی بیماری اس سے صحت میں نہیں بدلے گی۔ بس فرمایا جو لوگ اپنے پروردگار کے وعدے راستے پر ہوں، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے اور جو اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، دیکھو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے راستے پر ڈالا ہے، ان لوگوں کی مثال جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس کے اندر 4 نہریں ہوں گی، ایک پانی کی ہوگی، ایک دودھ کی ہوگی، تیسری شراب کی ہوگی اور چوتھی شہد کی ہوگی۔ ان متقیوں کو ملے گی، ان ڈرنے والوں کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور اپنے رب کے وعدے راستے پر ہیں۔ اس کی صفت کیا ہوگی وہ یہاں پر بیان کی گئی۔
جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نہریں ایسی ہیں تو ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوگا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات میں غور و خوض کرنے سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جنت کتنی ہیں، تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیں 4 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر آگے ان جنتوں کی صفت بیان کی ہے، پھر آگے اسی سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ دوسری 2 جنتیں اور ہیں جو تھوڑے نیچے والے لوگوں کو ملیں گی۔ یہ 4 جنتیں سورہ رحمان سے پتہ چلتی ہیں، اور احادیث میں جو غور و خوض کیا گیا تو اس سے 8 جنتوں کا پتہ چلتا ہے جن کے نام احادیث میں آئے ہیں۔ 8 جنتیں، ان میں سے ایک بڑی جنت ہے جس کو جنت عدن کہتے ہیں، ایک جنت الفردوس ہے اور ایک جنت عدن ہے۔ جنت الفردوس سے بھی بڑی جنت جنت عدن ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، باقی جتنی جنتیں ہیں وہ فرشتوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ جتنی بھی جنتیں ہوں ان جنتوں میں یہ نہریں ہوں گی، ایک نہر ان میں سے نہریں ہوں گی، اس میں سے بہت سی نہریں تو ایسی ہوں گی جو ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوگا۔ پانی جب بہت دن تک رکھا رہے، ٹھہرا رہے، رکا رہے، جمع رہے تو اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی کا رنگ ہوتا ہے، ایک پانی کا مزہ ہوتا ہے، ایک پانی کی بو ہوتی ہے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا اگر پانی کی 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں بدل جائیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی اس سے۔ رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، پانی ناپاک ہے۔ رنگ بدلا، مزہ اور بو نہیں بدلی تو پانی پاک ہے۔ پانی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 بدل جائیں گی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ فرمایا جنت میں ایسا پانی ہے جس میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوگا، فلٹر کیا ہوا ملے گا، ایک دم بالکل ٹھنڈا، جس کو چیلڈ کی ضرورت ہوگی اس کو چیلڈ ملے گا، جس کو بسلری والا چاہیے ہوگا اس کو بسلری کا ملے گا، اور جس کو اور دوسرے چاہیے ہوں گے، ٹھنڈا چاہیے ہوگا تو ٹھنڈا، اور کسی کو گرم لگے گا مجھ جیسے کو گلے کی وجہ سے تو وہاں گرم بھی ہوگا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، آسن کہتے ہیں جو متغیر ہو جائے، لیکن یہاں صفت ہے غیر آسن، متغیر نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، ورنہ پانی کی یہ صفت ہے کہ پانی چند دن تک ٹھہرا رہے، چند دن تک رکا رہے تو پانی کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے پانی ہیں ان کو تھوڑے دن آپ رکھے رہو اس کے اندر تغیر اور تبدل پیدا ہو جاتا ہے، سوائے ایک پانی کے، وہ زمزم کا پانی ہے، کتنے دن تک رکھے رہو اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ آج بھی حاجیوں سے ملاقات کرنے جاؤ تو ان کے گھر میں پانی رہتا ہے، کہتے صاحب زمزم کا پانی آپ کے لیے خاص طور پر دیا جا رہا ہے۔ صاحب کب گئے تھے حج کرنے؟ 2010 میں گئے تھے، 2023 چل رہا، ابھی تک زمزم رکھا ہوا، 13 سال ہو گئے، لیکن اس پانی کے اندر ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدل نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے جتنے دنیا کے پانی ہیں ان سارے پانیوں سے پیاس بجھتی ہے، بھوک نہیں مٹتی، لیکن زمزم کا ایک پانی ایسا ہے جس سے پیاس بھی مٹتی ہے، اور اگر نیت بھوک کی کرو گے تو اللہ بھوک بھی مٹا دے گا۔ ایک ہی پانی ہے۔ اسی طریقے سے دریائے فرات، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، عراق کے اندر ایک دریا ہے، دریائے فرات، ایک دریائے نیل ہے مصر کے اندر، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے ان کا بھی کچھ تعلق تھوڑا بہت جنت کی نہروں سے ہے، اس کے پانی کے اندر بھی
کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے اللہ کے انوارات و برکات ہیں کہ یہ پانی بھی بڑا متبرک ہے۔ دریائے فرات اور دریائے نیل کا پانی، احادیث میں ان پانیوں کو جنت کی نہروں سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ پانی جنت کی نہروں سے آئے ہیں۔ تو بہرحال جنت میں جو پانی ہوگا اس کے اندر، اور ایسا نہیں ہوگا نل لگے ہوئے ہوں گے، کنیکشن ہوگا، اور کیا کہتے پھر کبھی آدھا گھنٹہ آ رہا اور لوٹا لیے کھڑے ہیں، اور کبھی 3 گھنٹے کے لیے آیا اور بجلی چلی گئی اور پھر پریشان، اور جمعے کے دن نماز کے وقت پہ چلا گیا تو نہانے کے لیے دقتیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جنت میں نہریں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جنتی ہر آدمی کو جنت میں چھڑی دے گا، اور وہ چھڑی جہاں جہاں گھمائے گا وہ جنت کی نہریں ویسے ہی راستہ بناتی ہوئی جائے گی۔ اگر اس طریقے سے گھمائے گا تو وہ یوں گھوم جائے گی۔ اب آپ کہیں گے صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، گھوم سکتی ہے؟ آج کل واٹر پارک میں جاؤ، گھوم رہی نہریں، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، کبھی ادھر سے پانی آ رہا کبھی ادھر سے آ رہا۔ ارے جب دنیا کے یہ 2 ٹکے کے آدمی یہ پانی کو گھما سکتے ہیں تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ نہروں کو نہیں گھما سکتا؟ ایسی قوت اور طاقت اس کے پاس نہیں؟ تو چھڑی دے گا اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو، وہ جہاں چاہے گا جنت کی نہروں کو گھمائے گا، اپنے ساتھ چاہے گا تو وہ چلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ اور ایسی کھدے گی جیسی یہاں کی روڈیں کھد رہی ہیں، ایسی نہیں کھدے گی دقت اور پریشانیاں ہیں۔ 10 سال میں روڈیں کھد رہی ہیں اور بنی نہیں پا رہی، وہ تو کھدتی جائے گی اور بنتی جائے گی، کوئی دقت اور تکلیف نہیں۔ بارش آ گئی تو دقت، ٹریکٹر پھنس گیا، گاڑی پھنس گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھنسا پھنسی کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا وہاں تو، سب سکون اطمینان راحت میں ہوں گے۔ تو ایک پانی کی نہریں ہوں گی جس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دوسری نہر دودھ کی ہوگی جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہیں ہوگا۔ دودھ بھی اگر تھوڑے دن رک جائے کا مطلب گھر میں رکھا رہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زیادہ دن ہو جائیں تو پھٹ جاتا ہے، اگر برتن صاف نہ ہو اور پکانے رکھ دو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے، 50 قسم کی چیزیں ملا دی جاتی ہیں، اور آگے چل کے کہا جائے دودھ تو ہوتا ہی نہیں ہے، آج کل تو کیمیکل سے دودھ بنایا جا رہا ہے جس میں دودھ کی ایک بوند نہیں ہوتی ہے اور پورا دودھ نہیں ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دودھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کے اندر ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، پانی کی ملاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ نہر کا پانی کھود کے دودھ کی نہر میں چلا گیا ہو اور وہ زیادہ ہو گئی، نہیں، بلکہ ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا۔ اور جب بندہ چاہے گا جب وہ دودھ حاضر ہوگا، یہاں تو دودھ والا آتا ہے اور اس سے کتنی ہی قسمیں کھلوا لو، بھیا دودھ صحیح لانا، بھیا 50 کا 55 لے لے، ارے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، تو 50 میں ایک بوند پانی نہیں ملا، خدا کی قسم بھگوان کی قسم ایک بوند پانی ملاؤں، ابھی شام ہو رہی ہے صاحب، شام کے وقت تو میں قسمیں کھاتے ہی، ایک بوند پانی، اور وہ گھر سے باہر نکلا، گھر کے باہر ہی نل لگا اور وہیں سے پانی ملانا سامنے، اس سے کو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، ارے صاحب آپ کو بغیر پانی کا دیتا ہوں، باقی جتنے ہیں ان کے لیے تھوڑی ہے صاحب، یہ اسکیم تو صرف آپ کے لیے ہے۔ ارے یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہے یہی وہ سب سے کہتا ہے کہ صاحب آپ کے لیے یہ اسکیم ہے، کچھ بھی ہو جائے 5 تھیلیاں خریدتے ہیں، 15 20 لیٹر اس میں پانی ملا دیتے ہیں، اس قدر ملاوٹ، وہ میں نے کبھی لطیفہ آپ کو سنایا ہو، یاد آ گیا، وہ ایک صاحب دودھ کی دکان پر گئے تو اس میں کئی قسم کے بورڈ لگے ہوئے تھے، 30 والا 35 والا 40 والا 50 والا، تو انہوں نے کہا یہ تو سب لوکل ہیں، تو وہ دودھ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا یہ جو 45 اور 50 والا ہے اس میں کیا فرق ہے، کیا 50 والے میں پانی نہیں ملا تھا؟ 2 بورڈ لگے ہوئے تھے 45 اور 50 کا، تو اس نے کہا بھائی یہ بتا کہ 50 والے میں پانی نہیں ملا تھا؟ اللہ دیکھو صاحب پانی تو سب میں ہی ملتا ہے، پانی کی کیسی بات کر رہے ہیں، پانی تو سبھی میں ملاتا ہوں، تو کہا پھر فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ کہا 50 والے میں چھان کے پانی ملاتا ہوں، 45 والے میں تو بس بغیر چھنے ہی ملا دیتا ہوں، چھنی بھی نہیں لگاتا اس میں، یہ اس کا فرق ہے کہ 50 والے میں چھان کے ملاتا ہوں، 45 والے میں بغیر چھنا ملاتا ہوں۔ تو
لیکن جنت کی جو نہریں ہوں گی اس میں دودھ میں ذرہ برابر ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، بہترین قسم کے، اسی سے آپ چاہے ملائی نکالو، اسی سے چاہے آپ گھی بناؤ، جو بھی چاہو وہ تو ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہوں گی۔ بہرحال یہ دودھ کی نہر ہوگی جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور بہت سی نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی اور بندہ شراب بھی پیے گا، لیکن وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب میں فرق ہوگا۔ یہاں کی شراب جو پی جاتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے، بدمزہ ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، پینے والا آپ کے پاس کھڑا ہو جائے تو آپ اس کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسی پھپھوند اس کے منہ سے چھوڑتی ہے کہ آپ اس سے کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، عقل میں فتور آ جاتا ہے، اپنی بیوی دوسرے کی دکھنے لگتی ہیں، دوسرے کی اپنی سمجھتا ہے، پرایا گھر اپنا دکھتا ہے، اپنا گھر پرایا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ شراب پی کر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہزاروں قبرستان کو آباد کر دیتے ہیں۔ جنت کی شراب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، بدمزہ نہیں ہوگا، تلخ نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، پینے کے بعد سر میں درد نہیں ہوگا، عقل میں فتور نہیں ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں سر میں درد ہوگا نہ چکر آئیں گے۔ یہاں کی شراب پینے کے بعد چکر آتے ہیں، یوں پیا اور یوں آگے جا کر نالی میں دھڑام سینہ گرا۔ اپنی عزت، اہل خانہ کی عزت، گھر والوں کی عزت، سب کی عزتوں کو تار تار کر کے شراب میں مدہوش رہتا ہے، بالکل ایسا سخی ہو جاتا ہے کہ اگر حاتم طائی کی سخاوت بھی اس کے آگے فیل ہوتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، لیکن جنت کی شراب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں کی شراب پینے والوں کو ایسی مزیدار ہوگی کہ پئیں گے تو مزہ آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فتور آئے گا۔ بعض شراب وہ ہوگی جو جنت کے خادم آپ کو پلائیں گے، بعض شرابیں وہ ہوں گی جو جنت کی حور آپ کے گلاس میں ڈالے گی، اور بعض VIP قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو خود ان کا رب شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بعض لوگ اللہ کے خاص بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے شراب پلائے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ کیا وہاں پر محفل لگی ہوگی، کیسے زبردست وہاں کے مہمان خانے ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا دیدار ہوگا، بہترین قسم کے وہاں پر چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد شراب ہوگی۔ جب شراب کے ساتھ شباب ہوتا ہے تو نشہ دوبالا ہو جاتا ہے، وہاں پر شراب بھی ہوگی اور شباب کا انتظام بھی ہوگا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ یہاں مہینے میں ایک آدھ چمچ کبھی نصیب ہو گیا، ڈابر ہنی کا تو ہو گیا، ورنہ سال میں ایک آدھ چمچ کبھی کسی نے کھلا دیا تازہ تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ چٹنی ہی کھا رہا، وہ چاشنی کھا رہا اور اسی کو شہد سمجھ رہا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وہاں کا جو شہد ہوگا بالکل صاف شفاف ہوگا۔ یہاں کے شہد میں موم ملا ہوا ہوتا ہے، کچرا ملا ہوا ہوتا ہے، مکھیوں کا پخانہ ہوتا ہے۔ شہد کیا ہوتا ہے؟ مکھیوں کا، ہاں صاف کہو نا، اس میں کیا حرج ہے، ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، لیکن وہاں کا شہد مکھیوں سے پیدا ہوا نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، مزیدار ہوگا۔ یہاں کی طرح میلا کچیلا نہیں ہوگا، شہد کے نام پر شکر نہیں ہوگی، چاشنی نہیں ہوگی، بلکہ اوریجنل ہوگا، پیور کوالٹی والا ہوگا، 100% شہد ہوگا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہاں کا خالص شہد اگر ہم اور آپ 2-4 دن کھا لیں تو دست لگ جائے، چونکہ معدے اب اس کے متحمل نہیں بچے ہیں۔ اوریجنل گھی اگر آپ 4-5 دن کھا لو دست لگیں، سمجھو کہ اوریجنل ہیں، اور دست نہیں لگے ہیں تو سمجھو کہ لوکل ہیں۔
اس لیے کہ معدے اس کے متحمل ہی نہیں ہیں. اب معدوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اوریجنل چیز کو ہضم کر سکیں. ملاوٹی اتنی آ رہی, کوئی چیز خالص بچی ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ شہد جو مکھیاں شہد دے رہی ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جو مکھیاں شہد توڑ کے چھتے پر لا رہی ہیں, شہد چھتے پر لگا رہی ہیں, وہ شہد اوریجنل نہیں. اس پر بھی جان سازی ہے. آپ حیرت کہیں گے کہ مفتی صاحب کیسی بات, جو شہد مکھیاں آپ کو چھتا توڑ کر وہ دے رہا ہے, اب اس میں اس سے زیادہ اوریجنل کیا ہوگا؟ ارے بھائی وہ جو چھتوں میں مکھیوں نے شہد لگایا وہ اوریجنل نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض علاقوں میں جہاں شہد بہت ہوتا ہے وہاں پر بڑے بڑے کھیت کرائے پر لیے جاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے گڑ کے ڈلے دور دور رکھ دیے جاتے ہیں, ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں, پورا 10 بیگھہ کا کھیت ہے اور اس میں گڑ کے ڈلے رکھے ہوئے ہیں. وہ مکھیاں اڑ اڑا کے پھول تو بچے نہیں, چمن تو بچے نہیں, غلمان تو بچے نہیں, تو کیا ہے وہ مکھیاں اڑ اڑ کے ان گڑ کے ڈھلوں پر بیٹھتی ہیں اور یہاں سے گڑ چوس کے لے جاتی ہیں اور چھتے پہ لگا دیتی ہیں. تو یہ اوریجنل ملا آپ کو شہد. یہ شہد جو چھتے سے توڑ کے دے رہا ہے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے. حقیقت یو پی کے علاقوں میں بعض جگہ شہد اسی طریقے سے بنا رہا ہے, وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى, لیکن وہاں کا جو شہد ہوگا وہ ایک دم پیور ہوگا, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے, میوے ہوں گے. یہاں تک کہ لکھا ہے جو ادنا قسم کا جنتی ہوگا اس کا دسترخوان جو لگے گا اس کے دسترخوان پر 70,000 پلیٹیں لگیں گی کھانے کی. کتنی؟ کون کے لیے؟ سب سے کم درجے کا, ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا جو دسترخوان لگے گا اس میں کتنی پلیٹیں ہوں گی؟ 70,000 قسم کی. میں نے پچھلی ہفتے کہا تھا یہ وفر سے ذرا سا بچ جاؤ, اللہ 70,000 پلیٹوں والے دسترخوان پہ آپ کو بٹھا لے گا. لیکن یہاں وفر چھوڑنا نہیں ہے تو وہاں آپ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. ایک انعام اللہ کا یہ بھی ہوگا کہ وہاں پر اللہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. اس لیے کہ کہیں دنیا کے گناہ یاد آئیں تو بندے کو کلفت اور تکلیف نہ ہو, اس لیے اللہ سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا, پاک و صاف کر دے گا, پھر جنت میں داخل کرے گا. پھر وہاں کے میوے, وہاں کے شہد, پھر وہاں کی شراب, پھر وہاں کا دودھ, پھر وہاں کا پانی پینے میں اور مزہ آئے گا. اور اندر اگر کسی چیز کا افسوس ہو, قلق ہو, اور اندر کسی چیز کا احساس چل رہا ہو تو چیزیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں لیکن اس کے باوجود بندے کو کھانے اور پینے میں مزہ نہیں آتا. کتنا اچھا باغ کیوں نہ ہو لیکن اگر ایک فون گھر سے ذرا سا تکلیف دے آ جائے تو وہ گھومنے پھرنے کا سارا مزہ آدمی کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ایک تکلیف آ گئی ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا. وہاں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزوں سے بندے کو فارغ کر دے گا. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. اللہ کہتا ہے کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, یہ لوگ جن کی یہ صفت بیان کی گئی متقیوں کو, جن کو جنت میں ایسی نہریں ملیں گی, کیا یہ لوگ اور وہ لوگ جو جنت میں ہمیشہ, جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پینے کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور ان کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, وہ پانی اندر جیسی ہی اترے گا ان کی اکڑیوں کو ساروں کو کاٹ کر باہر لا دے گا پخانے کے راستے سے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, ان کی اتڑیاں کاٹ کے پھینک دے گا. کیا یہ لوگ اور یہ جن کو یہ جنت ملے گی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار, کیا ایسے لوگ
ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو کھولتا ہوا پانی ملے۔ میں نے عرض کیا تھا جس کٹورے میں جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جب وہ کٹورا منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ کی شدت اتنی تیز ہوگی کہ ساری چہرے کی کھال گر کے اس کٹورے میں آ جائے گی۔ اس کی بھاپ کی یہ شدت ہوگی تو وہ پانی کتنا گرم ہوگا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سو ان کی ہتھوڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ دو لوگوں کا بیان تھا، ایک تو مسلمانوں کا، دوسرے کفار کا۔ تیسری قسم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی جی آپ کے پاس وہ لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں جو آپ کی بات کو بہت کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں۔ یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں اسلام بتائیں اور اندر اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جن کو آج کی لینگویج میں اگر کہا جائے تو مسلم چڈھے۔ کون؟ مسلم چڈھے بہت پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور میں، بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بقول مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے کہ اللہ کے یہاں فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے، اللہ کے یہاں فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ جیسے یہاں فہرستیں بنائی جا رہی ہیں، نام لکھے جا رہے ہیں، کسی کی لاڈلی لکشمی یوجنا چل رہی ہے، کسی کی اور کوئی تنظیم اور فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، ایسے ہی کچھ فہرستیں اللہ کے یہاں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ یہ دور جس میں ہم چل رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ عام دور نہیں ہے۔ بقول مولانا سجاد صاحب نعمانی کے فرمایا، میں حجر اسود کے پتھر پر قسم کھا کر، ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ دور عام دور نہیں ہے، یہ دور امام مہدی کی آمد کا دور ہو چکا ہے۔ بہت قریب وقت ہے کہ امام کی آمد ہوگی۔ اللہ کے یہاں فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، کچھ اللہ کی فہرست سے نکالے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام جوڑے جا رہے ہیں۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، عام دور نہیں ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے حالات، کوئی کسی سے کسی کلام کی ابتدا کر رہا ہے، اپنے گھر کی ابتدا کسی کتاب سے کر رہا ہے، فلاں کچھ کر رہا ہے، فلاں کچھ کر رہا ہے، کبھی اسلام کے بارے میں، کبھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں، کبھی داڑھی اور ٹوپی کے بارے میں، کبھی مدرسے کے بارے میں، کبھی مسجد کے بارے میں، کبھی مزار اور مقدس مقامات کے بارے میں، کبھی اسلامی ملکوں کے بارے میں، کبھی قرآن پردے کے بارے میں۔ کون بیان دے رہا ہے؟ مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر آ کر بیان دے رہے ہیں۔ ارے صاحب اسلام کی یہ تعلیم ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، فہرستیں تیار ہو رہی ہیں اللہ کے یہاں پر۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں شمار کیے گئے ہوں، ادھر بھی خان لگا ہو اور ادھر بھی خان لگا ہو، اور اللہ کے یہاں جب نام کھلے تو مسلمانوں کی فہرست میں بھی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بہت نازک دور ہے۔ اپنی زبان، اپنے بول کو سوچ سمجھ کر اور تول کر آدمی رکھے۔ جس کے بارے میں علم نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں کیمرے کے آگے آ کر بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی جی بعض منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ ابھی ماذا قال آنفا، یہ ابھی حضرت نے یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بعض منافقین اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں، جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے یعنی صحابہ سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ یہ بھی ایک قسم کا استہزاء ہے، بات کو توجہ سے نہ سننا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ متکلم کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہیں، بے اعتنائی سے سن رہے ہیں، بغیر کسی ذوق اور شوق کے سن رہے ہیں،
اور دوسروں کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات کوئی توجہ سے نہیں سنی، جبھی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں ماذا قال آنفا، اللہ کے نبی نے ابھی کیا فرمایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ قسم سمجھ میں آئی؟ کیا کرتے تھے، کیا حرکت تھی ان کی؟ صحابہ سے پوچھتے تھے۔ ابھی جو مجلس لگی تھی اللہ کے نبی نے اس میں کیا بات فرمائی ہمیں یاد نہیں رہی، یا تو کل ذہنی کی وجہ سے، یا توجہ سے بات نہ سننے کی وجہ سے، یا اس مجلس کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کرتے تھے کہ ابھی کیا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ یعنی صحابہ کو اس بات کا پیغام دیتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی توجہ سے بات نہیں سنی، تم اتنی توجہ سے سنتے ہو، ہم لوگ نہیں سنتے۔ ماذا قال آنفا، ابھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم، معاملہ ہو گیا، لگ گئی مہر، نام لکھا ہو گیا ان کی فہرستوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ واتبعوا اهواءهم، اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ وہاں بھی یہی بات آئی تھی، یہاں بھی یہی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ واتبعوا اهواءهم، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ یہ بے اعتنائی سے بات کو سننا، توجہ کے ساتھ بات کو نہ سننا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اس لیے مسلمان کو مجلس کے اندر، دینی مجالس کے اندر خاص طور سے بہت توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسی سے اگر میں عرض کروں تو وہ تراویح کا مسئلہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو حافظ تراویح میں قرآن پڑھتا ہے اس کے قرآن کو بھی توجہ سے سننا چاہیے۔ بے اعتنائی سے سننا، ایسی ٹال مٹول کر سننا، آدھا سننا آدھا نہ سننا، یہ بھی منافقین کی علامت میں سے ہے۔ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں ابھی کیا فرمایا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی۔ لیکن جو لوگ ہدایت پر ہیں، تقوی کے راہ پر ہیں، وزاد وآتاہم تقوی، اللہ ان کی ہدایت کو اور تقوی کو اور زیادہ کرتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کو اور کھولتا ہے، یا ان کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی اور مضبوطی دیتا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بات کو بے اعتنائی کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ نہیں فرماتے۔ کیا صحابہ تو ایسی اللہ کے نبی کی بات کو سنتے تھے، ایسا سنتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور یہاں ارد گرد لوگوں کا مجمع کھڑے ہو کر بات سن رہا۔ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے کہ مجلس کے کناروں پر کھڑے ہو کر بات کو سنا جائے، پیچھے والوں کو بات سننے میں تکلیف اور دقت آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اجلسو، بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو وہاں سے ایک صحابی دور سے آ رہے تھے، ان کے کانوں میں خبر آواز آئی اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہ وہیں راستے پر بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا، یہ تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے فرمایا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم کان میں آئے کہ بیٹھ جاؤ، پھر میری مجال نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس لیے میں صحابہ تو ایسے اللہ کے نبی کی بات کو سنتے تھے، لیکن یہ منافقین یوں کہتے تھے صحابہ سے ماذا قال آنفا، تمہارے صاحب نے ابھی کیا فرمایا ہے اس کو ذرا بیان کرو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ واتبعوا اهواءهم، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، جب یہ لوگ بات بھی سنتے ہیں، قرآن بھی اتر رہا، نبی بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، جب یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب اللہ کہتا ہے سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے۔ بس یہ لوگ اب کائے کے منتظر ہیں؟
قیامت کے منتظر ہیں جو دفعتاً آ جائے، اچانک آ جائے. فقد جاء اشراطها، سو اس کی کچھ علامتیں تو آ چکی ہیں. کس کی؟ قیامت کی. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب اس کی کچھ علامتیں آ چکی ہیں، سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے سامنے آئے گی اس وقت ان کو کہاں سمجھنا ہوگا. جب ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو قیامت کی ہولناکی جب ہوگی اس وقت پھر بات کہاں سمجھنے اور سمجھانے کا موقع ہوگا. اور اس وقت اگر کوئی سمجھے گا بھی تو اس کا سمجھنا معتبر نہیں ہوگا. کیا کیا علامتیں ہیں قیامت کی، اور کتنی علامتیں دنیا میں آ چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں. سب سے بڑی علامت قیامت کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے. سب سے بڑی علامت کس کی؟ قیامت کی. اللہ کے نبی کی بعثت اور نبوت کا آنا اور اللہ کے نبی کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ خود قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلی. یہ تو فرمانے کا مطلب یہ جتنا فاصلہ ان کے درمیان میں ہے اتنا فاصلہ میرے اور قیامت کے درمیان میں. یا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت سے اتنا پہلے آ گیا ہوں جتنا اس انگلی کے درمیان میں فاصلہ ہے کہ میں پہلے آ گیا ہوں اور بعد میں قیامت آنے والی ہے. بہت ساری علامات علماء نے قیامت کی لکھی ہیں. کیا کیا علامتیں آ چکی ہیں، کتنی علامتیں باقی ہیں، ان کو علماء نے دو قسموں پر تقسیم کیا ہے. ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبریٰ ہیں. ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی کہ قیامت کی کیا کیا علامتیں ہیں، کون کون سی ہو چکی ہیں اور کون کون سی باقی ہیں.